افلاٹاکسن کوئی نئی چیز نہیں ہے، گزشتہ 50 سالوں سے زرعی اجناس کے اندر یہ ہوتی ہے۔ دنیا میں اس کو کم کرنے کے لیے اپنے سسٹمز کو امپروو کر لیا۔ پاکستان میں افلاٹاکسن اتنا زیادہ پرانا ایشو نہیں ہے، حالیہ چند سالوں کے اندر یہ سامنے آیا ہے جب سے پاکستان میں کراپس کی ہارویسٹنگ کو میکنائز طریقے سے ہارویسٹ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو زرعی اجناس تھیں وہ مینولی ہارویسٹ کی جاتی تھی، خاص طور پہ چاول کی کٹائی ہاتھ سے ہوتی تھی اور اس وقت مزدور بھی بہت اویلیبل ہوتے تھے۔ اب مزدوروں کی لیبر کی شارٹیج ہے اور مشینز آ گئی ہیں تاکہ بڑی کراپ جو 6 ملین ٹن کی تھی وہ بڑھ کر اب 12 ملین ٹن تک پہنچ چکی ہے، اس کو کم سے کم وقت میں ہارویسٹ کیا جائے اور نئی فصل گندم کی کاشت کی جا سکے۔ اس وجہ سے جب آپ کی ہارویسٹنگ ہائی موئسچر پیڈی کی ہوتی ہے میکنائز طریقے سے، اور پھر اس کو فارمرز ایک روایتی طریقے سے مینولی طریقے سے زمین پہ پھیلا کے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو افلاٹاکسن اس کے اندر آ جاتا ہے۔ افلاٹاکسن تقریباً ہر زرعی اجناس گرین کے اندر ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے اندر ایون کہ دودھ جو ڈیری ملک ہم پیتے ہیں اس کے اندر بھی افلاٹاکسن آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے جو بہت سارے امپورٹنگ کنٹریز جو ہیں انہوں نے اپنے ایک اسٹینڈرڈز ڈیولپ کیے ہیں، کیونکہ افلاٹاکسن انسان کے لیے ایک خاص طور پہ اس کے لیور پہ اٹیک کرتا ہے اور کینسر کا باعث بن سکتا ہے۔ یورپ میں کوڈیکس ایلیمنٹاریس کا اسٹینڈرڈ سب سے زیادہ سخت ہیں اور وہاں پر اس کے اوپر زیادہ چیکنگ ہوتی ہے۔ حالیہ دنوں میں خاص طور پہ گزشتہ سال میں پاکستان کے رائس شپمنٹس میں افلاٹاکسن پارٹیکلز اور پیسٹیسائڈز MRLs ڈیٹیکٹ ہوئے تھے اور اس کی وارننگ ایشو کی گئی اور حکومت کنسرن منسٹری تک اس کی نوٹس میں لایا گیا تھا۔ حالیہ دنوں میں دوبارہ پھر اس ایشو نے سرفیس کیا اور اس کی وجہ کچھ شپمنٹس یورپ میں اور موسٹ ریسنٹلی جو کینیا میں بھی شپمنٹ ہوئی اس کے اوپر بھی خبریں آئی ہیں کہ وہاں پر بھی یہ افلاٹاکسن ڈیٹیکٹ ہوا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے جو لاسٹ ویک اس کے اوپر ایک میٹنگ کال کی اور بڑا سٹرن ایکشن لیا کہ پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے DG سمیت متعدد انسپیکٹرز کو سسپینڈ کیا، اور یہاں تک کہ DG نے FIR بھی درج کروا دی ان انسپیکٹرز کے خلاف، اور اس میں سے کوئی 17 میں سے 11 کے قریب جو ہے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، کچھ مفرور ہیں، کسی نے ضمانت کرا لی ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیونکہ مین پاور کی شارٹیج ہوئی ہے ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن میں، تو وہاں فائٹو سینیٹری سرٹیفکیٹ جو پاکستان کی اجناس کی ایکسپورٹ کے لیے لازمی ہوتا ہے اس کی ایشوئنس میں تاخیر ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹس تقریباً گرینز کی جس میں رائس ہے، سیسمی سیڈ ہے اور دیگر ڈرائی گرین کی پروڈکٹس ہیں، کارن ہے، ان تمام کو ڈیلے کا تاخیر کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ بیسیکلی افلاٹاکسن ڈیٹیکٹ کے لیے ٹرین نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی انفراسٹرکچر ہے، ایسے لیبارٹری ہے کہ وہ چیک کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر کے پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ صرف اجناس کے اندر ویولز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، زندہ کیڑے حشرات جو پائے جاتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر فیمیگیشن کرنے کا، دوبارہ فیمیگیٹ کرنے کا وہ کہتے ہیں، لیکن افلاٹاکسن کا ان کے پاس کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے۔ جو پرائم منسٹر صاحب نے جو سخت ایکشن لیا اس پہ سسپینشن کے بعد سے ایک خوف کا ماحول پلانٹ پروٹیکشن میں پیدا ہوا اور انہوں نے سرٹیفکیٹس کے ایشوز میں تاخیر ہونا شروع ہو گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو کلپریٹ جو ہائی موئسچر کی کنسائنمنٹ جنہوں نے ایکسپورٹ کی ہیں ان کو پینلائز کیا جاتا، لیکن ہوا یہ کہ تمام ایکسپورٹرز وہ جو اچھی کوالٹی، اچھی معیاری کوالٹی اور اپنی باقاعدہ ان ہاؤس انسپیکشن کر کے چیک کر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کو بھی پینلائز کیا گیا اور اب ان کی شپمنٹس بھی ڈیلے ہو رہی ہیں۔ میرے حساب سے تو یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی ایکسپورٹر کسی بھی اجناس کا اگر اس کے کنسائنمنٹ میں کوئی افلاٹاکسن ڈیٹیکٹ ہوتا ہے تو اس کو کم از کم 2 سے 3 ماہ کے لیے اس کی ایکسپورٹ کو کسٹم لیول پہ سسپینڈ کر دیا جائے تاکہ وہ اپنے ان ہاؤس سسٹم کو بہتر کر سکے اور بہتر کر کے اپنے کوالٹی کے چیکس کو معیار کو بہتر کرے اور پھر اس کو انسپیکشن کرنے کے بعد الاؤ کیا جائے۔ گزشتہ سال کچھ رائس ایکسپورٹرز کے اوپر یہ پابندی عائد کی گئی تھی اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنے سسٹم کو امپروو کیا تو اس کو الاؤ کر دیا گیا۔ اب جو نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس میں اگر پلانٹ پروٹیکشن کسی قسم کی انڈرٹیکنگ لیتا ہے یا کوئی PCSIR سے
سرٹیفکیٹ لیا جائے تو وہ بھی ایک پائیدار حل نہیں ہے، کیونکہ افلاٹاکسن دوران سفر جب شپمنٹ کی جاتی ہے اور کارگو کا وہاں پہنچنا اس دوران بھی پیدا ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اب اپنے ان ہاؤس سسٹمز کو، خاص طور پہ ایکسپورٹرز کے جو کوالٹی کنٹرول کے سٹینڈرڈز ہیں، اس کو سخت سے سخت کرنا چاہیے. اور اس میں ایکسپورٹس کو روک کر، ڈیلے کر کے اس کا کوئی حل نہیں ہوگا، بلکہ پاکستان کو نقصان ہوگا. ہم نے 2023-24 کے اندر کوئی ریکارڈ 3.8 بلین کے قریب ایکسپورٹس کی رائز کی، اور اس وقت کوئی 5 ماہ کے اندر کوئی $1.25 ارب کی ایکسپورٹ ہو چکی ہیں. پاکستان ڈسپائٹ اس کے کہ بہت سارے ٹف حالات اور گلوبل مارکیٹ چینج ہوئی ہے، اس وجہ سے پرائسز نیچے گریں، انڈیا نے اپنی پابندیاں ختم کریں، اس کے بعد اس وقت انڈیا ایگریسولی سستا سے سستا چاول بیچ رہا ہے. ان حالات میں اگر پاکستان اپنے سسٹم کو، ایکسپورٹ کے سسٹم کو سلو کرتا ہے تو ہماری برآمدات چاول کی متاثر ہو سکتی ہیں، نہ صرف چاول کی بلکہ دیگر اجناس کی بھی برآمدات متاثر ہو سکتی ہیں. تو ہمیں اپنے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ایک ایسی پالیسی لانی ہوگی تاکہ وہ ایکسپورٹر، اس کا نام بلیک لسٹ کیا جائے ہو، تاکہ اس شخص کو قرار واقعی اس کو ایک پینلائز کیا جائے، تاکہ وہ اپنی شپمنٹس کو بہتر کرنے کے لیے، معیار کو بہتر کرنے کے لیے کرے، تاکہ پاکستان کی بدنامی نہ ہو. اس وقت دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں افلاٹاکسن کا ایشو نہیں ہوتا، لیکن وہاں کے ایکسپورٹرز، چاہے تھائی لینڈ لے لیں، ویتنام لے لیں، پیڈی کو پراپر ڈرائی کرتے ہیں، میکنائز ڈرائنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سسٹمز امپروو کر کے اس کو شپمنٹ کو بھیجتے ہیں. افلاٹاکسن ایک بڑا خطرناک ایشو بن سکتا ہے، اور ویسے بھی دنیا کے بیشتر ممالک اب فائٹو سینیٹری اور سینیٹری میجر کے اوپر آپ کی برآمدات کو ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمیں اپنے سسٹم کو بہتر کرنا ہوگا، اپنا گھر بہتر کریں اور اپنی معیاری اجناس کی ایکسپورٹ کی جائے.